ٹوٹے زیادہ. ملک تو بجلی کی کمی سے نہیں ڈوبے گا، جھوٹ کی وجہ سے ڈوبے گا، اور اسباب کے پورا ہونے سے یہ نہیں بچے گا، یہ سچائی پر بچے گا. دوسری بات فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ، کہ وہ زندگی بھر کسی سے خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، دیانتداری سے کام کرے گا. سچائی اور امانت، سچائی اور دیانت. اب دیکھیں ہمارے نبی کی صفات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، لیکن آپ کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں مکی زندگی میں، الصادق الامین، سچے اور امانت والے. آپ سچے بھی ہیں اور کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کو دو لفظوں میں بیان کرو، دو لفظوں میں، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت، سچائی اور امانت، سچائی اور دیانت. امانت دیانت. آپ مجھ سے پوچھیں ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بیان کرو، تو میں کہوں گا جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ. ساری دنیا کا کفر جھوٹ میں اور دھوکے میں بھرا ہوا، سارا اسلام سچائی اور دیانتداری میں بھرا ہوا. میرے نبی ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. میرے نبی ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا لے کے آ، میں پیسے دے دوں گا گھر. وہ ایک آدمی سے گھوڑا 300 روپے میں، 300 درہم میں خرید کے اور لے آیا. مالک کو بھی گھوڑے کو بھی کہا جی 300 میں سودا ہوا ہے، آپ ان کو پیمنٹ کر دیں. حضرت جریر نے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، یہ تو شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے. وہ عام سادہ سا بدو تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کی گھوڑے کی قیمت کیا ہے. تو دل جوئی کے لیے بولے ہاں بھائی تیرے گھوڑے کی قیمت 400 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. 500 کر دوں؟ اس نے کہا کر دو. کہا 600 کر دوں؟ تو تھوڑا تھوڑا پریشان ہونے لگا. خریدار بھی کبھی قیمت بڑھاتا. جب آپ سودا لینے جاتے ہو دکاندار کہے یہ 100 روپے کی تم کو نہیں، میں تو 200 میں دوں گا. کوئی ایسا پاگل دیکھا؟ دونوں طرف گھٹانے کا چکر، وہ بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے دکاندار، اور یہ گھٹانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو کہنے لگے 700 کر دوں؟ تو اس پر تھوڑی بے یقینی کی کیفیت آ گئی. 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں. اب 500 کیڑی گل دا بتایا جو میں میری پر ضرور کرو، میں تو غریب بندہ. اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھ. وہ جب چلا گیا تو نوکر نے پوچھا غلام نے، حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا، شرن دیکھو یہ میری گھڑی، میں 1000 میں بیچوں یا 100 میں بیچوں، اپنی خوشی سے اگر میں اس کو 100 روپے کی بیچ رہا ہوں تو شرعی قانون میں کوئی گرفت، لیکن ایک اخلاق کا قانون. یہاں شرعی قانون پورا تھا. مالک نے 300 میں سودا کیا، ڈن. یہ 300 دیتے گھوڑا باندھ لیتے. اب ان کی یہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اوپر کھڑے. فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، اسے خود نہیں پتا، یہ 800 کا تھا. اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا. میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا جب تک زندہ رہنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، سب کی خیر خواہی چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا.
میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، میرا امتی میرے دور میں ہو یا 1439 جو آج کا دور ہے، میرا امتی انسان ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر دو نہیں کرے، وہ چاہے پہلی صدی ہو چاہے 15ویں صدی، دو نہیں کرے گا۔ میرا امتی ہر خطا کر سکتا ہے، یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، دو کبھی نہیں کرے گا۔ الکذب والخیانہ، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ اب دیکھو بازار میں پورے ملک میں دھوکے بازی، فراڈ، فریب، جھوٹ کی کالی رات ہے۔ اسے ساری دنیا کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی اس دیش کو دے دو تو یہ خوشحال نہیں ہوں گے، کیونکہ اوپر والے کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور دھوکہ ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ جس قوم میں سچائی اور دیانت ہوگی وہ ہمیشہ عزت میں رہیں گے، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ موت کے بعد اگر کفر ہے تو ختم، ایمان ہے تو کام بن جائے گا۔ یہ ایسی عالمگیر، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جوڑ دیں تو مکمل ہو جائے گا، جس انسان میں، جس قوم میں، جس صوبے میں، جس شہر میں، جس خاندان میں سچ ہو، دیانتداری ہو، انصاف ہو، انہیں پوری دنیا کے گھاٹے بھی ان کے دروازے بند نہیں کر سکتے، ان کے دروازے اللہ کھلے رکھے گا، ان کو عزت کی اللہ تعالیٰ چادر پہنائے، ان کو عروج کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ یہ غیر مسلم ہیں تو موت تک انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ مسلم ہیں تو دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی۔ جس انسان میں، جس خاندان میں، جس گھر میں، جس دفتر میں، جس شہر میں، جس صوبے میں، جس قوم میں، جس ملک میں جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، ظلم ہوگا، انہیں ذلت کی کالی رات سے کوئی نہیں نکال سکے، ذلت، پستی ان کا مقدر ہو جائے گا۔ انہیں دنیا کے سارے مادی اسباب و وسائل کے باوجود عزت کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوگا اور چین کی رات دیکھنی نصیب نہ ہوگی، کیونکہ فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ یہ اس دن کے روزے دار ہوں اور رات کے تہجد گزار ہوں، لیکن ظلم ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، ذلت ہی ذلت۔ یہ رات کو شرابیں پی کے سوئیں، دن میں اللہ کو گالیاں نکالیں، سچے ہوں، دیانتدار ہوں، انصاف کریں، موت تک اللہ انہیں عزت دے گا، موت تک اللہ انہیں عزت دے گا، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ موت کے بعد تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے وہ معاف کر، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہاں میرے بھائیو، یہاں ہو، اب سب نوجوان مجھے نظر آ رہے ہو، اللہ کے واسطے سچ بولنا سیکھو، جھوٹ کو زندگی سے نکال دو، اللہ کے واسطے دیانتداری سیکھو، امانت داری سیکھو، دھوکے سے بچو، فراڈ سے بچو، ظلم سے بچو، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے دنیا میں ہوتے چلے آئے۔